ورلڈ وار ون یا جنگ عظیم اول پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا فرانسس فرڈیننڈ کے قتل سے ہوئی، جو اگست 1914 میں شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتیں، جن میں برطانیہ، فرانس، سربیا، روسی بادشاہت اور جس میں بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ، جاپان اور امریکہ بھی شامل ہو گئے، ان کی جنگ جرمنی، آسٹریا، ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑی گئی، جس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ جنگ کا ابتدائی جوش و خروش اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں بھی شامل تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن ایسا بھی آیا جس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے کے مقام پر برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ جنگی و جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے 17,73,700 جبکہ روس کے پورے 17 لاکھ فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے بھی محروم ہونا پڑا۔ محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ثابت ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید جاری تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ شامل تھے۔ یہ جنگ بظاہر شروع میں تو جرمنی اور اس کے اتحادی ہی جیت رہے تھے، مگر اس جنگ کا پاسہ اس وقت پلٹا جب فرانس اور برطانیہ کا ساتھ دینے روس، رومانیہ اور امریکہ آئے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ رسائی ہوا، جس کے تحت یہ بات متفقہ طور پر منظور کی گئی کہ اب اس قتل کی بنا پر کوئی ملک کوئی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ نہیں شروع کرے گا۔ دوستو، مسلمانوں کی دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ کیونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف بن کر اس جنگ میں لڑ رہا تھا، اس لیے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح سے مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ چھڑنے کے بعد ترکی کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطان محمد وحید الدین 6 کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا۔
اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کمال اتاترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم الشان خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، یہ اسی خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا خاتمہ 1923 میں معاہدہ لوزان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کا سب سے اہم سبب یہی جنگ، جسے ہم جنگ عظیم اول کے نام سے، کہ اس جنگ میں براہ راست سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے فرانس، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، جس کا خاتمہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر ہوا۔ یوں معاہدہ لوزان 1923 سے شروع ہو کر 2023 تک قائم رہنا ہے۔ دوستو، یہ تھی جنگ عظیم اول کی کہانی، جو نومبر 11، 1918 کی صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر بند ہو گئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ جنگ بند تو ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والے کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔